ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو 3 مہینے میں انہوں نے اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آتے ہی NRO دیا، ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ اقتدار میں آتے ہیں صرف اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے، اس کو مختلف طریقوں سے پارلیمان کو استعمال کر کے اور اپنی سیاکاریوں پہ ایک پردہ ڈالتے ہیں، اور جتنا نقصان یعنی 1100 ارب روپے کا انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا، جبکہ ملک کے غریب عوام یہی جس میں کہ ہماری حکومت عمران خان نے غریبوں کو سبسڈی دی تھی، وہ پیسے انہوں نے اپنے بیرون ملک منتقل کر دیے ہیں، اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں نہیں چاہتے کہ اس کا حساب ہو، جس میں ایک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ایک ہی پوائنٹ ہے، اور وہ ہے کہ قانون کی بالادستی اور اداروں کا فعال بنانا ہمارا یہی مقصد ہے۔ اور وہ یہی ایک ادارے ہیں جو کہ جب اپنی طریقے سے کام کریں، بجائے اس کے کہ وفاداری کی جگہ پر ان کو تعیناتیاں ہوں، وہ میرٹ کی بنیاد پر یہ تعیناتیاں کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان حالات میں جس میں کہ انہوں نے ملک کو معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ تو تباہ کر دیا تھا، لیکن معاشی طور پہ جس طرح سے وہ انہوں نے ملک کو ایک تقریباً سری لنکا جیسی سچویشن میں لے آئے ہیں، اب مزید ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا مطالبہ بڑا ایک جمہوری مطالبہ ہے، فیصلہ تو جو عدالت نے دینا ہے وہ دیں گے، ہمارا نہ کوئی پریشر ہے نہ کوئی ہم صرف قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے جو کہ یہ نااہل امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ عوام کریں، نئے انتخابات فوری اس کا اعلان کیا جائے تاکہ یہ ملک میں سیاسی استحکام آئے، اور اس میں جس حالت میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، جس طرح ڈالر پہنچ چکا ہے، جس طرح سٹاک ایکسچینج نیچے آ گئی ہے، یہ ایک بہت ہی کرائسس کا سچویشن انہوں نے 3 مہینے کے اندر اس لیے کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ باہر ملک والے ادارے چاہے IMF ہو یا کوئی بھی وہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جو IMF کا جو پلان ہوا وہ بھی ڈیلے ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ اس حکومت کی کوئی اخلاقی پوزیشن ہے نہیں، تو انہوں نے IMF کے سامنے لیٹ کر ہر ان کی کنڈیشن کو مانا، جبکہ ہماری حکومت میں ہم نے عوام کی فائدے کے لیے ہم نے نیگوشیٹ کیا، ہم نے ان کی ہر ایک بات نہیں مانی، اور یہ وہ ہوتی ہے حکومت جس میں کہ ایک اخلاقی قوت ہوتی ہے کہ وہ فیصلے کر سکتی ہے، اور عمران خان جیسا لیڈر چاہیے جو کہ بیرونی ممالک اور بیرونی جو دوسرے انٹرنیشنل ادارے ہیں، فائنینشیل ادارے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ایک برابری کی بنیاد پر ملک کی اور عوام کی مفاد میں فیصلے کریں۔ تو اب ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ فیصلہ جو بھی آئے، ان کا یہ کمرشل بریک کی حکومت تھی، ان کے آخری دن، آخری سانسیں اب ان کی اکھڑ رہی ہیں، اور انشاءاللہ عوام کے پاس اب جائیں گے، اور عوام سے ہم جس پارٹی کو بھی انہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہم اس کو قبول کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان 2/3 اکثریت لے کے انشاءاللہ اس ملک میں آئیں گے، ساری ریفارمز بھی ہم کریں گے، اور اس ملک کو دوبارہ وہی ملک بنائیں گے جس کا کہ خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، PDM کی جو مشکلات ہیں ان کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ عوام میں نہیں جا سکتے کیونکہ عوام انہیں چور کہتے ہیں، الیکشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں نہیں جا سکتے، وہاں PTI کی اکثریت ہے، اور عدالت میں نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ سیدھا کیس ہے، سیدھا کیس ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے کہ اس میں فل بینچ بنے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ فل PTI جو ہے، فل PTI کا مقابلہ کرنے کے لیے فل PDM جو ہے اسی پہ مبنی بینچ بن جائے،
دوست مزاری کو اس بینچ کا ہیڈ بنا دیں اور باقی ایک ایک ممبر ساری جماعتوں سے اس بینچ پہ بیٹھ جاؤ، خود ہی فیصلہ کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ پہلے 30 منٹ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے ان کو بہت زیادہ مہلت دی، بہت زیادہ چھوٹ دی ہے. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ پارٹی ہدایات آئین اور قانون اور عدالت کے فیصلے کے مطابق پارٹی ہدایات پارلیمانی پارٹی دیتی ہے، اور پارٹی سربراہ کا کردار تب آتا ہے جب آپ کے ووٹرز ایم پی ایس پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف ایکشن لینے کا ٹائم کے وقت پارٹی سربراہ کا رول آتا ہے. اس سے پہلے آتا ہی نہیں ہے. یہ واضح ہے قانون میں. ایک چٹھی، ایک خط جس پہ پکوڑے رکھ کے صرف کھائے جا سکتے ہیں چوری شجاعت کے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ دے دیتے ہیں چپکے سے، ڈپٹی اسپیکر کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. کسی ایم پی اے کو نہیں پتہ ووٹ ڈالنے سے پہلے، اور وہ یہاں پہ آئے بھی، گواہ بھی یہاں پہ آئے. تو یہ سیدھا سیدھا کیس تھا. اس پہ کہتے ہیں جی فل بینچ بنائیں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پورا میچ کھیل رہے ہیں، آپ سے رنز بن نہیں رہے ہیں، اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا. بھائی آپ آ کے دلیل دیں. آپ کو بہت زیادہ وقت ملا ہے، بہت زیادہ وقت ملا ہے. پی ٹی آئی کو کوئی وقت نہیں ملا تھا. پی ٹی آئی کی فوراً عدالت لگی، فوراً فیصلہ آ گیا، اور یہ بینچ پہ شامل تھے یہ جج صاحبان.